ہمارا کرائے کا گھر اس قدر بوسیدہ ہو چکا تھا کہ بارشوں میں چھت ٹپکنے لگتی تھی۔ یوں رات گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتا۔ پوری رات سامان کو ادھر ادھر کرتے ہی گزر جاتی۔ جیسے تیسے کر کے ہم نے یہ سال تو گزار ہی لیا تھا، لیکن اب پھر بارشوں کا موسم ہونے والا تھا اور امی مسلسل ابو پر زور ڈالنے جا رہی تھی کہ جو بھی ہو اب یہ گھر تبدیل کرنا پڑے گا، ایسا نہ ہو کہ اب کی بارشوں میں اس کی چھت ہی ڈھہ جائے، یعنی چھت ہی گر جائے۔ ابو روزانہ ہی کسی نہ کسی نئے علاقے میں جا کر گھر دیکھ رہے تھے۔ میرا نام نعمت ہے۔ ابو بیچارے ایک غریب آدمی تھے۔ وہ آئس کریم والی کمپنیوں کی طرف سے کام کرتے تھے، چاہے شدید گرمی کا موسم ہو یا پھر بارش، طوفان ہی کیوں نہ آ جائے، انہیں کمپنی والے فون کر کے بتا دیتے کہ آج تمہیں اس علاقے میں آئس کریم بیچنی ہے۔ یوں وہ جتنی زیادہ آئس کریم بیچتے نا، ان کی جتنی زیادہ سیل ہوتی، اسی حساب سے وہ انہیں دہاڑی دیا کرتے۔ کم آمدنی کے باعث وہ ساری زندگی ایک پائی بھی نہ جوڑ سکے تھے۔ پھر ہم 4 بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی۔ ہم نے شروع سے ہی سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے پرائیویٹ انٹر کیا ہوں، کیونکہ ہماری اتنی حیثیت نہ تھی کہ کالج کی مہنگی فیس دے کر ہم تعلیم حاصل کر سکتے۔ 3 بہنوں اور 1 بھائی کے ساتھ ہم غربت بھری زندگی جی رہے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری عمر 19 سال تھی، جبکہ بھائی سب سے چھوٹا تھا، جس کی عمر ابھی صرف 10 سال تھی۔ ہم ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ وہ گھر انتہائی سستے کرائے پر مالک مکان نے ہمیں دیا ہوا تھا، کیونکہ شاید ہماری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس گھر میں نہ رہ پاتا، اس لیے کہ اس مکان کی حالت بہت خستہ حال ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا کبھی بھی یہ مکان گر جائے گا۔ اب تو محلے پڑوس کے لوگ بھی ابو کو کہنے لگے تھے کہ عابد صاحب کب تک اس خطرناک گھر میں رہتے رہیں گے؟ دیکھیں تو صحیح، کبھی بھی یہ گھر گر سکتا ہے۔ اپنی اور اپنے بچوں کی جان پیاری ہے تو انہیں لے کر کسی دوسری جگہ رہنے لگ جائیں۔ یوں ہماری اور دوسرے لوگوں کی باتوں سے مجبور ہو کر ابو کوئی گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ آج کل کے حالات میں کوئی سستا مکان ملنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی دعا کرتی کہ میرے ابو پر مزید کوئی بوجھ نہ بڑھ جائے، ایسا نہ ہو کہ بیچارے مہنگے کرائے کے باعث مزید پریشانی اپنے کندھوں پر لے لے۔ اب میں میرا انٹر پورا کر چکی تھی، میرا انٹرویو مکمل ہو چکا تھا۔ میں سوچتی کہ کہیں نوکری کر اپنے ابو کا ہاتھ بٹا دوں، نوکری کر لیتی ہوں، اس طرح سے ابو کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ لیکن پتہ ہی نہ تھا کہ دوسرا گھر کہاں پر ملے گا، اسی لیے ابھی میں اسی انتظار میں تھی کہ ابو کو نیا گھر کہاں اور کس علاقے میں ملتا ہے۔ پھر ایک دن ابو شام کو لوٹے تو ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ امی سے کہنے لگے مجھے گھر مل گیا ہے۔ امی کہنے لگی کہاں پر ملا ہے؟ تو وہ بولے وہی علاقہ جہاں پر میں گاؤں سے آنے کے بعد سب سے پہلے شہر میں رہا تھا۔ سب سے پہلے میں شہر میں جہاں رہا کرتا تھا اسی علاقے میں، اسی گلی سے 2-3 گلیاں چھوڑ کر گھر مل گیا ہے۔ امی پریشانی سے کہنے لگی کرایہ زیادہ تو نہیں ہے؟ ابو نے کہا فکر مت کرو، کرایہ زیادہ نہیں ہے، اور تو اور محلہ بھی اچھا ہے، جبھی تو وہ گھر لیا ہے۔ میں نے ان کا مطمئن انداز دیکھ کر میں اور امی جلدی سارے گھر کا سامان باندھنے لگے۔ نئے گھر میں جانے کی خوشی ہی عجیب تھی، کیونکہ اس پرانے گھر کا ٹوٹا ہوا فرش، ٹوٹی ہوئی دیواریں اور چھت سے ٹپکنے والا پانی ہر بار ہی مجھے اذیت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اب میں دعا کر رہی تھی کہ جس گھر میں ہم جا رہے ہوں وہ گھر بہت اچھا نہ صحیح پر رہنے کے قابل ہو۔ آہستہ کر کے ابو ایک ریوڑ والے کو لے آئے جو کہ سامان اٹھاتا تھا۔ اس کی مدد سے سارا سامان نئے گھر میں منتقل کر چکے تھے۔ آج ہمارا یہاں پہلا دن تھا۔ اس گھر کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، اس گھر کو دیکھ کر میں عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اوپر نیچے 2 گھر بنا رکھے تھے، لیکن دونوں ہی گھر ابو نے کرائے پر لے لیے تھے۔ میں حیران تھی کہ گھر تو اچھا خاصا ہے، لیکن اس کا کرایہ اتنا کم کیوں ہے؟ اوپر منزل پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا، جبکہ نیچے 2 کمرے تھے۔ کمرے روشن ہوادار اور کھلے تھے، جبکہ اوپر جانے والی سیڑھیاں بھی گھر کے اندر ہی موجود تھی۔ یوں یہ دونوں اوپر نیچے بنے ہوئے گھر ہم ہی استعمال کرنے والے تھے۔ صاف ستھرے اور واش روم کے ساتھ پکا فرش، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس گھر میں رنگ و روغن کروایا گیا ہے۔ امی اور میں تو خوشی سے نہال ہو گئے، کیونکہ گھر کی صفائی ہمیں ہی کرنی پڑتی تھی۔
ऐसे में साफ सुथरे घर की सफाई करना ज़्यादा आसान होता है बानिस्बत किसी गंदे घर के। यूँ हम जल्दी जल्दी सामान सेट करने लगे। एक कमरे में हम तीनों बहनों के लिए अम्मी ने सेट कर दिया था, जबकि दूसरा कमरा अम्मी अब्बू के लिए और छोटा भाई भी हमारे साथ ही सोता था, क्योंकि अक्सर वो रात में डर कर अम्मी अब्बू के पास चला जाता था। जब से मैं बड़ी हुई थी उसका पूरी तरह से मैं ही ख्याल रखा करती थी। आखिरकार वो हमारा इकलौता भाई था। लेकिन ऐसे लगता है जैसे ये जो खुशी हमें महसूस हो रही है ये चंद दिन की ही थी। जब रहते हुए हमें फ़कत 3 दिन ही हुए थे कि एक दिन मोहल्ले की औरत आकर कहने लगी, बहन तुम्हें क्या कोई और घर नहीं मिला किराए पर लेने के लिए? ये घर तो 20 सालों से खाली पड़ा था, आज तक इसमें कोई रहा ही नहीं। ये घर और इसके साथ वाला घर दोनों ही आसेब ज़दा हैं। तुम लोगों ने बगैर तहकीकात के ही घर किराए पर ले लिया। उसकी बात ने अम्मी और मेरे होश उड़ा दिए थे। मेरे चेहरे की रंगत तो पीली पड़ चुकी थी, क्योंकि मैं इंतहाई डरपोक किस्म की लड़की थी। अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं बहन, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हमें तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो वो कहने लगी, अगर ऐसी कोई ना बात होती तो भला मैं आपके सामने ऐसी बात क्यों करती? भले से तुम इस गली में रहने वाले एक एक बंदे से पूछ लो, सब तुम्हें यही कहेंगे कि ये दोनों घर आसेब ज़दा हैं, जब भी तुम्हें इतने कम किराए पर ये मकान मालिक ने दे दिए हैं। वैसे सोचने वाली बात है, वो मकान मालिक भी तो इसी शहर में रहता है, तो फिर इसने क्यों घर किराए पर ले रखा है? वो अपनी ज़ाती मकान में भी तो आकर रह सकता है। लेकिन इसी वजह से कि उसके बच्चे यहाँ पर ठीक नहीं रह पाते हैं, वो जब भी अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रहने की कोशिश करता है तो उनका पूरा ख़ानदान बीमार हो जाता है। और अभी तो तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे तुम इस घर में रहोगी तुम्हारे साथ अजीबोगरीब वाक़यात पेश आएंगे। वो एक उम्र रसीदा संजीदा तबीयत की खातून थी। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो झूठ नहीं बोल रही है और ना ही हम लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। जो सच्चाई थी उसने हमें बता दी थी। उस औरत के जाने के बाद अम्मी खूब आग बगूला हो रही थी। वो अब्बू का इंतज़ार करने लगी और मुझे गुस्से से कहने लगी कि तुम्हारे अब्बू को पहले सारी मालूमात करनी चाहिए थी ना, ऐसे ही कोई भी घर कैसे ले सकते हैं किराए पर। अब उस औरत की बात सुनने के बाद तो मुझे इस घर के कोने कोने से वहशत मालूम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कब न जाने कब कौन सी आफत हमारे सामने आ टपकती। महसूस हो रहा था दोनों छोटी बहनें भाइयों के साथ खेल रही थी, जबकि मैं अम्मी के साथ परेशान बैठी थी। अब मुझे अजीब सा खौफ इस घर में महसूस हो रहा था। हालांकि पूरे घर में रोशनी थी, सारे घर में लाइटें जल रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था। अम्मी कहने लगी, जाओ किचन में जाकर चाय बनाओ, तुम्हारे अब्बू आने वाले होंगे। लेकिन मैं अपनी जगह से हिल भी ना रही थी। अम्मी मुझे घूर कर देख रही थी और कहने लगी, तुमने कुछ ज़्यादा ही उस औरत की बातों को अपने जहन पर सवार कर लिया है बेटा। पहले तुम्हारे बाप से ये बात तो पूछ लेने दो कि उन्होंने तहकीकात थी या नहीं, वरना हम खामखा इतना अच्छा भला घर भी छोड़ सकते हैं। पहले उनसे बात करने दो, उसके बाद डरना। मैं किचन में आ गई, लेकिन मुझे अब खौफ महसूस हो रहा था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।